اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت کریمہ میں پیغمبروں سے لیے گئے وعدے کا عہد کا ذکر ہے، اور پیغمبر سے جو عہد لیا جاتا ہے وہ ان کی قوم پر بھی بائنڈنگ ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے۔ اور پچھلے پیغمبروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وعدہ لیا گیا تھا، تو یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو رسولوں کا وعدہ یاد دلا کر بتایا جا رہا ہے۔ اب آخری پیغمبر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لاؤ۔ پیغمبروں سے لیے گئے عہد کا بیان۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور یاد کرو جب اللہ نے انبیاء کرام سے ایک پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئیں جو تصدیق کرنے والے ہوں ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ یہ پچھلے تمام پیغمبروں سے لیا گیا ہے یہ عہد، رسول اللہ سے نہیں لیا گیا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ خود آخری رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلیئرٹی رہے۔ قال اقررتم، پھر پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذلکم اصری، اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، ان تمام انبیاء کرام نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ نے فرمایا تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، پس جو کوئی اس کے بعد اس عہد سے پھرا تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اب یہ نصارہ اور یہود کو سنایا جا رہا ہے جو اس وعدے کے خلاف ہوگا تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ تمہارے رسولوں نے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دیگر رسول، ان سے یہ عہد اللہ نے لیا، اب تم پر بھی بائنڈنگ ہے کہ تم محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، حالانکہ اسی اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں و زمین میں ہیں، خوشی یا ناخوشی سے، اور وہ سب اسی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ پوری کائنات بھی مسلم ہے۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو جو فنکشن دیا، گیلیکسیز کو، سولر سسٹمز کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، وہ اسی کے مطابق حرکت میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان کے وجود میں آنکھ کو اللہ نے دیکھنے کا فنکشن دیا، وہ دیکھتی ہی ہے۔ کان کو سننے کا فنکشن دیا، وہ سنتا ہی ہے۔ بڑی دلچسپ بات، ایک کافر جو زبان سے اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کی آنکھ مسلم ہے کہ وہ دیکھنے کا ہی کام کرتی ہے، کیونکہ اللہ نے دیکھنے کو بنایا ہے۔ اس کا کان سننے کا کام کرتا ہے، وہ مسلم ہے۔ اس کی زبان بولنے کا کام کرتی ہے، وہ مسلم ہے۔ پوری کائنات مسلم۔ ہم سے تقاضا ہے کہ تم شعوری طور پر مسلم بنو اور اللہ کی فرما برداری اختیار کرو۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور وہ سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس پر جو کلام ہم پر نازل کیا گیا اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر علیہم السلام۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام انبیاء علیہم السلام کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان میں فرق نہیں کرتے۔ ونحن له مسلمون، اور ہم اس اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ البقرہ میں بھی ایسی آیت پہلے پارے میں آ چکی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کے ہاں جو سسٹم قابل قبول ہے وہ اسلام ہے۔ یہ بات آیت 19 میں آئی تھی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں فقط اسلام قابل قبول۔ یہاں آ رہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور سسٹم اللہ کے قابل قبول نہیں، اور جو اسلام کے علاوہ کچھ لائے گا تو وہ اللہ کے قابل قبول نہیں۔ لاکھ جو ہے فرعون کا نظام چلتا رہا، یا امریکنز کا چلتا رہے، یا فلاں کا چلتا رہے، اللہ کے جو نظام قابل قبول ہے وہ اسلام، اور اسلام صرف چند عقیدوں اور چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں، یہ مکمل ضابط حیات ہے۔ یہ ذکر آتا رہا ہے اور آتا رہے گا انشاءاللہ۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا۔ وَالشَّهِيدُ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور
انہوں نے گواہی دی کہ رسول بے شک برحق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی. یہ نجران کے وفد کا ذکر. ان کو بات کلیئر ہو گئی, مباہلے کا چیلنج قبول نہیں کیا, مگر مال دولت آڑے آ گیا. کیوں؟ وہ رومی سلطنت سے چڑھاوے نذرانے پیسے ملتے تھے, اس مال کی محبت کی وجہ سے پیغمبر کی رسالت کا انکار کیا. وجاءہم البینات, اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, یہ وہ لوگ ہیں جن کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی. خالدین فیہا, اس لعنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون, ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا, سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہے, پیغمبر پر ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. کافر ہو مسلم ہو جاؤ گے, اہل کتاب میں سے ہو مسلمانوں کے برابر کے حقوق تمہیں مل جائیں گے, تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا, سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں. فإن اللہ غفور رحیم, تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم, بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا. ثم ازدادوا کفرا, پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. لم تقبل توبتہم, ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی. وأولئک هم الضالون, اور وہی لوگ گمراہ ہیں. اللہ ایسوں میں ہونے سے ہمیں محفوظ رکھے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے. فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا, تو ان میں سے کسی سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا زمین بھر سونا. وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ, اگرچہ وہ اسے بطور فدیہ دینا چاہے. جو کفر کی حالت میں گئے کچھ قبول نہیں ہوگا. حدیث ہے مسلم بخاری شریف میں, بندہ چاہے گا زمین بھر سونا, اول تو ہوگا نہیں, زمین بھر سونا پیش کر کے اللہ چھوڑ دے, اللہ فرمائے گا اول تو پاسبل نہیں ہے, تیرا کچھ ہے ہی نہیں. کتنا بھاری لگ رہا ہے یہ آج. اللہ فرمائے گا تجھ سے میں نے ہلکی بات کا مطالبہ کیا تھا, دنیا میں مجھ پر ایمان لاتا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. اگر یہ کرتا آج تیری حسرت بھری بات نہ تیرے سامنے آتی. اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. اللہ اس برے انجام اور حسرت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.